جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً چوتھا سال آ گیا ہے. آپ بھی آتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں, وکلاء حضرات بھی تکلیف فرماتے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ کیس چلتا نہیں ہے. تو سارے کیس کی حقیقت اسی میں نظر آتی ہے کہ نہ یہ کیس کسی حقیقت پر بنائے گئے, نہ کسی ثبوت پر بنائے گئے, نہ نیب کوئی ثبوت پیش کر سکتی ہے, کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں عدالتوں میں, اور جن پر الزام لگائے گئے ان کی زندگیاں بھی بند ہیں, نہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پر ہمیں ایک صاحب ملے, ان کا 23 مہینے سے جیل کے اندر ہے اور ابھی تک کیس نہیں چلا. یہ ناانصافیاں جو ہیں, میں نئے چیئرمین نیر سے امید کرتا ہوں کہ ان ناانصافی کو ختم کریں گے. آپ کے پاس ثبوت ہے تو پروسیکیوٹ کریں, کیس چلائیں, لیکن یہ حقیقت ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سب جعلی کیس ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور صرف چند مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ نیب نے بنائی ہیں, اور آج پورا ملک ان کو بھگت رہا ہے. اور صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, آج پورے ملک کی حکومتی مشینری بھی مفلوج ہے. کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیلیں نہیں کاٹنی, یہ فیصلے آپ خود کر لیں. یہ آج جو حقائق ہیں, یہ نئے نیب چیئرمین صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان کیسز کو ریویو کریں, اور حقیقت بڑی صاف نظر آتی ہے. اگر ایک کیس 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال نہیں چلا, اس کو ختم کریں, یا کم از کم جو لوگ ان معاملات میں جن پر الزام لگایا گیا ہے, جن کی زندگی آج مفلوج ہے, جو جیلوں میں ہیں, کم از کم ان کو ریلیف دیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے. یہ میں اپنے ذات کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جو آج جیلوں میں ہیں نیب کے جھوٹے مقدموں میں, جو نیب کی غفلت, نیب کی کرپشن کے شکار ہوئے ہیں, ان کو ریلیف دیا جائے. پروسیکیوٹ بالکل کریں, جسے جرم کیا اس کا پیچھا کریں, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان معاملات کو عدالتوں میں پیش کریں, ثبوت دیں, گواہ لائیں, اور جج فیصلہ کر سکے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں اپنے کیسوں کی بات کر دیتا ہوں. 2 کیس ہیں, جو اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے. دونوں کیسوں کی نوعیت آپ خود دیکھ لیں, اور آج یہ چوتھا سال جاری ہے کہ یہ کیس چلتے ہیں, ہم یہاں پیش ہوتے ہیں. بہرحال آپ کراچی کے اپنے میڈیا کے بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, یہی اس کا ایک مثبت پہلو ہے, اور یہاں بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. اور دوسرا, جو پرانے نیب کے چیئرمین ہیں, میں نے ان کو پہلے دن بھی جب وہ چیئرمین تھے اس وقت بھی کہا تھا, جب جانے لگے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں, تاکہ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ وہ آدمی جو دوسروں پر جھوٹے مقدمے بناتا رہا, اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. یہ جس عہدے پر وہ تھے, اس عہدے کی پر رہنے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آدمی دوسروں سے 30-35 سال کا حساب مانگتا تھا, ہم اسے وہ حساب نہیں مانگتے. پاکستان کے اصحاب اسے یہ, عوام اسے یہ کہتے ہیں کہ تم احتساب کی بات کرتے رہے ہو, آج اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھو. یہ انصاف کے تقاضے ہیں. یہ قانون میں اگر نہیں بھی لکھا ہوا, پھر بھی ایک ایتھیکل ریکوائرمنٹ ہے. وہ صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, تو میرا ان سے بڑا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں, کہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں احتساب کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے. جناب سر, آپ کہہ رہے ہیں 4 سال سے آپ لوگ آ رہے ہیں انصاف, جبکہ عمران خان, پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید تو یہ بار بار دہراتے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 1100 ارب کے جو اپنے کیسز تھے وہ ختم کروا دیے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کیس نہیں چل رہے. ہم 1100 ارب کا حساب لینا ہے وہ لے لیں. 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے. عمران خان, ہم تو 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے 150 کروڑ کا حساب دے دے جو اس کو دوسرے ملک کے شہریوں اور کمپنیوں نے دیے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے.
اس کا حساب دیتے. ہم تو عدالتوں میں ہیں. عمران خان لگاتا ہے نا, ثبوت لے کر آتا ہے. شاہد صاحب کے کیس میں کوئی پیسوں کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے, صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ کیا پی ایس او میں 2 آدمیوں کا پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. دیٹس دا اونلی ایلیگیشن. سر وہ ہم اپنی ایلیگیشن کا جواب دے دیتے ہیں, ہم کوئی ریلیف نہیں مانگتے. یہ حساب دے دیں کہ یہ 150 کروڑ جو آیا تھا ملک میں اسرائیلی اور بھارتی شہریوں سے, اس کا حساب کیا ہے. آپ کی پارٹی کے کتنے کیسز ختم ہوئے ہیں جب سے آپ نے کیا؟ کوئی کیس ختم نہیں ہوا, نہ ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں قانون میں لکھ دیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس کیمرے لگا کر چلائیں, عوام کو دکھائیں. سر یہ جو عوام چاہتی ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یا یہ وہ, اس سے اس کو کوئی سرکار نہیں ہے. اب آپ نے تیل کل بڑھا دیا, غریب عوام وہ چاہتی ہے کہ آپ کی حکومت سے امیدیں تھیں. نواز شریف صاحب کا کل بیانیہ اور تھا, مریم نواز صاحبہ کا اور, شہباز شریف صاحب کا اور, مفتاح اسماعیل صاحب کا اور. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ 90 سے بھی کم عالمی منڈی میں 90 سے بھی کم آ گیا تیل. گزارش یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں یعنی 125. جی بات سمجھ آ گئی جی, بہت شکریہ. تیل کی قیمت جو ہے یہ اوگرا کا نظام ہے, دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے. یہ کسی بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی. جب سے اوگرا بنا ہے, اوگرا پچھلے 15 دن کا جو دنیا کی تیل کا ایوریج ہوتا ہے, جو ڈالر روپے ریٹ کا ایوریج ہوتا ہے, اور جو اس عرصے میں جو پرانا تیل بیچا گیا اس کی جو ایل سیز ہیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے, اس کا حساب کر کے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے. یہ حکومت نہیں کرتی, یہ میں نہیں کرتا, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کرتے, یہ کوئی اور شخص نہیں کرتا. اوگرا کر کے دیتی ہے. حکومت اس پر ٹیکس لگائے تو لگانا چاہتی ہے, حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں کا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ تیل کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. اس میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں ہوتی. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جو اوگرا جس کا تعین کرتی ہے. اور ہم اس کا حل یہ دے رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ خود ہی تعین کر لے کہ کس قیمت پر تیل آتا ہے اور کس قیمت پر بیچا جاتا ہے. پبلک عام لوگوں کو نہیں پتا کہ اوگرا کی کیا پاور ہے, وہ کیا کرتی ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ انہیں, آپ نے جب حکومت والی آپ نے کہا جی کچھ پاور پلانٹ بند ہیں بجلی کے, وہ آج تک نہیں آپ چل سکے. پیٹرول کی قیمتیں تو دنیا میں کم ہو رہی ہیں, آپ کل سب کہہ رہے تھے کہ بڑھیں گے, کم ہوگی, آپ لوگوں نے بڑھا دی. عوام سے عذاب میں مبتلا ہو گئی اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ قانون ہے وہ قانون ہے, دنیا میں یہ ہو رہا. عوام کہاں جائے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. تیل کی قیمت کا تعین میں نے آپ کو بتا دیا, ایک نظام ہے, میرا بنایا ہوا نہیں ہے. 25-30 سال سے یہی نظام چلتا ہے. میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق تیل کی قیمت نہیں ہوتی. جو جس قیمت پر تیل خریدا جاتا ہے اسی پر بیچا جاتا ہے. تو اگر اس دفعہ کم نہیں ہوئی, کیونکہ یہ پچھلے 60 دن کے جو تیل آیا تھا, یہ قیمت کا تعین اس پہ ہوتا ہے. مستقبل کی قیمت میں اس کا اثر آئے گا اور مجھے امید ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی آئے گی. پاور پلانٹ جو ہیں ملک کے اندر, میں نے ابھی آپ سے گزارش کی, آپ اپنا جولائی کا بل دیکھیں. یہ جو مئی کے اندر بجلی بنائی گئی تھی یہ اس کا تعین ہے. دنیا میں مئی کے اندر, مئی 21 میں, ایک سال پہلے جو ہم نے بجلی بنائی تھی اس پر جو پیٹرول یا ڈیزل یا LNG یا کول تھا اس کا خرچہ تھا 74 ارب روپیہ. اس سال جو دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس پہ خرچہ ہوا 198 ارب روپیہ. تو ہمیں جو دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں اس کو سامنے رکھ کر ان سب باتوں کا تعین کیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں قیمتیں بڑھتی رہیں اور پاکستان جو ہے وہ قیمت گھٹا سکے. تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایفیشنسی اس میں لائی جائے, کم جو زیادہ ایفیشینٹ پلانٹس ان کو چلایا جائے اور عوام کو اس کا ریلیف پاس آن کیا جائے. بند ہے, آپ بھی آئے ہیں جی, یہاں پہ آپ بھی آئے ہیں, بجلی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا تھا, اعلان کیا تھا 2 گھنٹے جو بجلی بند کرے گا اس سے زیادہ تو اس کو ہم معطل کر دیں گے, ہٹا دیں گے, یہ کریں گے. یہاں ایک ہٹی ہوئی ہے, ایک ہٹی ہے جی ٹھیک ہے جی, کے الیکٹرک کی. کے الیکٹرک میں کون سا مفاد ہے کہ اسی کو دیا ہوا ہے اور یہ عذاب آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جی, کے الیکٹرک پچھلے 20 سال سے پاکستان میں بجلی چلا رہے ہیں. یہ میں نے نہیں حساب دیا ہوا, اور وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور حکومت پر کے الیکٹرک بوجھ نہیں ڈالتا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ
جو ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو سینکڑوں ارب روپے کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں اپنے نقصانات سے، ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم میجرز سے نہیں ہوتا، لانگ ٹرم میجر سے ہوگا. بجلی جتنی سستی بن سکتی تھی، جو ایفیشنسی اس میں لائی جا سکتی تھی، وہ ہم لائے ہیں. کہ الیکٹرک کے جو معاملات ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے کہ کیسے ان کو حل کیا جائے، کیونکہ 4 سال میں پاکستان میں کوئی نئی بجلی نہیں لگی. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے بجلی پاکستان میں زیادہ لگ گئی ہے، آج سوال ان سے کریں کہ 4 سال میں اگر 1 میگا واٹ بجلی بھی لگاتے تو پاکستان کے حالات آج بہتر ہوتے. پاکستان کو آج بھی 10 سے 15 ہزار نئے میگا واٹ کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ایک دن میں نہیں لگتی. 4 سال کی غفلت کا اثر عوام پر کچھ عرصہ رہے گا. اچھا صاحب، آپ یقیناً پارٹی کے میں ایگزیکٹ ایک جواب چاہوں گا آپ سے کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں، اس کا شیڈول کیا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ جو تناؤ بڑھتا جا رہا ہے فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کے درمیان، کوئی گورنر راج کی چانس نہیں؟ میں آپ کو بڑا ایگزیکٹ جواب دے دیتا ہوں، اور میں پہلے بھی ایگزیکٹلی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب علاج کی غرض سے گئے تھے، علاج کرا کر آئیں گے. یہ فیصلہ یا ان کے ڈاکٹروں کا ہے یا ان کا اپنا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کرتے. دوسری بات جو وفاق اور پنجاب کی بات ہے، کوئی تناؤ کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. وفاق اپنا کام کرے، صوبے اپنا کام کرے، عوام کے مسائل حل کریں. آج سیاست میں گالی کی گنجائش نہیں ہے، دھمکیوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے قانون کے اندر رہ کر مظاہرے کرنے ہیں، لاکھوں مظاہرے کریں، لیکن پاکستان کی حکومت نے چلنا ہے، اس نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر ایک عدالتی فیصلے سے جو وہاں پر سیاسی کشیدگی ہوئی، جس کا حل بھی ایک عدالت نے نکالا، جس کو ہم نے تسلیم کر لیا، ورنہ نہ وہ قانون کے مطابق تھا نہ اس کا کوئی قانون میں نظیر موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اب ضرورت یہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان 3 ہفتوں میں جو روپیہ جو تھا وہ 207 سے 242 روپے تک گیا. سیاسی کشیدگی جب ملک میں ہوتی ہے اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے، اس کا اثر معیشت پہ پڑتا ہے. ہماری معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. ہم کسی سیاسی کشیدگی نہ چاہتے ہیں. پنجاب کا صوبہ، سندھ کا صوبہ، کے پی، بلوچستان اپنے کام کریں، اپنی حدود میں سے آئینی حدود میں رہیں، عوام کے مسائل حل کریں، اور وفاق اپنا کام کریں. لیکن تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. تناؤ مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ عطا طارق صاحب کو. یہ تناؤ ہے؟ دیکھیں، یہ تناؤ نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے. اگر آپ کی سوچ ایسی ہے کہ آپ وفاقی وزراء پہ پرچے درج کر رہے ہیں تو کریں درج. اگر پاکستان کے مسائل کا حل وفاقی وزراء پہ پرچے درج کرنے میں ہے تو پھر درج کر لیں. لیکن ان چیزوں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. جب آدمی کسی کرسی پر بیٹھا ہو، کام ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 9 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ڈیسیژن عمران خان کو اور زیادہ مضبوط کرے گا؟ اگر کل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ جتنے سوال آپ نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ کیے ہیں، کل کم ہونے پہ ضرور کر لیں. میں پھر گزارش کروں، پیٹرول کا قیمت ایک اوگرا کا نظام ہے جو ریگولیٹر ہے، جس کا حکومت پر کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے. وہ ایک نظام کے مطابق پچھلے 25-30 سال سے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے تعین کیا، ہم نے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اور جو 6 روپے کی قیمت تھی پیٹرول کی اور ڈیزل میں 50 پیسے کی کمی ہوئی، اسی پر پاکستان میں پیٹرول بکے گا. ورنہ آپ کو جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے حکومت کو، جس کی حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں کوئی حکومت قیمت خرید سے کم کی پیٹرول بیچتی ہے. سر عوام نہیں چاہ رہی کہ ایسی اوگرا چھوپی جائے جو عوام کو مشکلات میں اپنا. جی بالکل، یہ میری بھی خواہش ہے. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ مہنگائی کم سے کم ہو، اور مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے. تیل کی قیمت عالمی منڈی کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس بات کا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس میں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور اس دفعہ اگر وہ رول نہ ادا کیا جاتا تو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا. اچھا شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ الیکٹرک سے آپ کی بات چیت چل رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایم ڈی کے الیکٹرک کو بلا کے کہا ہمارے سامنے کہ آج کے بعد
कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होने चाहिए। उसका असर ये हुआ कि अगले दिन 18 घंटे पूरे शहर में लाइट उन्होंने बंद कर दी और वो हंसते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, फिर सीएम सिंध गुज़िश्ता दिनों मिले, वो अगले दिन से फिर लोड शेडिंग बढ़ गई। आपकी बातचीत से ये ना हो कि हम बिल्कुल ही बिजली से महरूम हो जाए। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया और तामील नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रिक के उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि हकायक अवाम के सामने रखें कि आज क्यों मुश्किलात हैं। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा, 4 साल की गफलत के असरात इस मुल्क पर बदकिस्मती से रहेंगे। अगर 4 साल में मजीद बिजली बनाई गई होती, LNG लाई गई होती, मुल्क में सस्ती बिजली बनाने का बंदोबस्त किया गया होता तो आज ये हालात ना होते। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा रहनुमा जिसकी बात पर आवाम यकीन करें, क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं वफाकी वजीर भी हैं, हर तीसरे दिन बात जो शहबाज साहब छोड़ते हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो आपकी जमात के हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं। किस पर एतबार करें लोग? मियां नवाज शरीफ साहब पर, जब वो आएंगे तो आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।